کے توشہ خاص سے آج ہمارے مہمان ہیں ممتاز احمد چوہان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، لیگل ایڈوائزر، سول، فیملی اور کرمنل افیئرس۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا زمانہ طالب علمی بچپن کیسا گزرا اور آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ جو ٹائم گزرا بڑا نارمل سا تھا، اور آئی واز کائنڈ آف این ایوریج اسٹوڈنٹ. تو وہی بچوں والی شرارتیں، پڑھ لیا، اور اساتذہ سے ہمارے دور میں تو مار بھی پڑ جاتی تھی، اب تو مار نہیں پڑتی. خیر، تو ٹائم بڑا اچھا گزرا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹیچرز بھی اچھے ملے، اور اٹ واز اے لولی ٹائم. آف کورس کالج ٹائم بہت اچھا گزرا، اسکول ٹائم اچھا گزرا، اس کے بعد کی جو پڑھائی ہے اس میں بڑا اچھا ٹائم گزرا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو آپ کا ٹائم گزرتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ ٹیچرز بڑے اچھے ملے، مار بھی پڑ جاتی تھی. چلیے پھر دو ٹیچرز کا بتائیے، ایک جن کی مار آج بھی یاد آتی ہو تو ہڈیوں میں درد ہوتا ہو، اور ایک ایسے ٹیچر جن کا پیار یاد آتا ہو تو بندہ سوچتا ہو کہ کیا انسان. 7th میں تو ہمارے ایک ٹیچر تھے جی، ان کا نام تھا جی نثار احمد. تو بڑے کنسرنڈ، بڑے اچھے ٹیچر، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ پڑھانے والے، دیکھ کے خوش ہوتے تھے جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، اور جو اچھے نہیں تھے اسٹوڈنٹس ان کو اچھا کرنے کی وہ پوری کوشش بھی کرتے تھے. جب ان کو یہ لگتا تھا کہ میری جو انویسٹمنٹ ہے وہ ان کو مطلب اس کا خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو پھر وہ دوسرا بھی حربہ استعمال کرتے تھے. اور اس وقت تو سچی بات ہے تکلیف ہوتی تھی، مگر آج وہ جب ٹائم یاد آتا ہے تو اس کو ہم انجوائے بھی کرتے ہیں، بہت اچھا ٹائم لگتا ہے. کبھی وہ ٹیچر تھے، ان کا بڑا کوشش کی کبھی پرانے ٹیچر سے ملنے کی، یا کبھی اتفاقاً ملاقات ہوئی؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ بلکہ ملاقات اتفاقاً نہیں ہونی چاہیے. جی، یہ بالکل باقاعدہ کوشش ہونی چاہیے ان ملاقاتوں کے لیے. تو کچھ تو میرے ٹیچرز جو ہیں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ ان سے رابطہ نہیں ہو پاتا. تو وہ بہرحال میرے جی استاد تھے، اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ میری لائف میں بہت ایک کنٹریبیوشن ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جہاں پہ بھی ہوں. آپ وکالت کی بات کرتے ہیں اور آپ پوری دنیا میں نظام انصاف کو دیکھتے ہیں، اور بطور اسٹوڈنٹ بھی، بطور وکیل بھی اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اور دنیا کے دیگر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کے نظام انصاف میں بنیادی فرق کون سا ہے؟ یہ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد جو سوال ہے، یہ ہمارے عدالتی جو انصاف ہے، عدالتی جو نظام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت اہم سوال ہے. وہ اس طرح سے کہ سیکیورٹی آف لائف جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کی ضمانت ہمیں ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی دیتا ہے. ہمارے یہاں پہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ انصاف کے نہ ہونے کا جو الزام ہے سارا، یا کسی غریب کو یا کسی ایسی پارٹی کو جو یہ سمجھتی ہو کہ اس میں انصاف نہیں مل سکا، تو وہ سارا الزام جو ہے وہ عدالت کے ذمہ لگا دیتے ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں. اس کی میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی کرمنل ایکٹ ہو جاتا ہے، لائک اسکول میں ہو جاتا ہے، اسکول کے باہر یا پبلک پلیس پہ کسی بھی جگہ پہ ہو جاتا ہے، ڈیکوٹی ہو جاتی ہے، اس میں اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں وٹنس چاہیے جو آ کے کورٹ میں بتا سکیں کہ یس آئی واز دیئر اینڈ آئی سا دا انسیڈنٹ ود مائی آئیز ان دا ڈے لائٹ. میں نہیں ہوتے دیکھا. انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ جب کورٹ میں یہ کیس چلتا ہے تو وہ وٹنس جنہوں نے یہ سارا وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، وہ نمبر 1 تو اس چیز کے لیے اگری نہیں ہوتے. تو ہمارا جو اسی طرح سے سول ہے، پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں، فیملی میٹرز ہیں، یا کسی بھی قسم کی جو لیٹیگیشن ہے، اس میں ہمیں ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے یہ بہت اچھا جسٹس سسٹم ہے. اس میں کچھ کمیاں ہیں جن کو ہم نے دور کرنا ہے، جس میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے ججز کی جو تعداد ہے وہ کم ہے، ورک بہت زیادہ ہے، لوڈ زیادہ ہے کام کا. کہ ایک جو سول جج ہیں جو کام کر رہے ہیں کلاس 1 کے، 2 کے یا 3 کے، یا اسی طرح جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں
क्लास 1, 2 और 3 के, उनके पास रोज़ाना हंड्रेड्स ऑफ केसेस होते हैं जो कि उन्होंने सुनने होते हैं और उन पे फैसला भी सादर फरमाना होता है जी। तो इस तरह से उन्हें काम करने के लिए एक तो टाइम ज़्यादा चाहिए, और दूसरा ये है कि जल्दी में फिर हेस्ट मेक्स वेस्ट। जब आप काम जल्दी में करते हैं तो उसमें फिर गलतियां भी आती हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि हमारे ऑनरेबल जजेस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए ताकि रश ऑफ वर्क कम हो सके। रहेगी बात बाकी दुनिया की, तो बाकी दुनिया में देखें जो निज़ाम है इंसाफ का या अदल का जो निज़ाम है, ये अकेला अदालत इसको आप कह लें कि कंप्लीट नहीं करती। हर रियासत, हर मुल्क के इदारे हैं जिसमें एक लेजिस्लेशन है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक जुडिशरी है। हमारे यहाँ भी जो जुडिशरी है इसके साथ जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, अब एग्जीक्यूटिव बॉडी में हमारे ब्यूरोक्रेसी है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, पुलिस डिपार्टमेंट है, ये सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंडर काम करते हैं। तो अब पुलिस स्टेशन जो है सारे ये एग्जीक्यूटिव बॉडीज के अंडर आते हैं। इनका बहुत रोल है, इन्वेस्टिगेशन से लेके एफआईआर के लॉन्च होने से लेके कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको फाइनली कैरी आउट करने तक एग्जीक्यूटिव बॉडी का बहुत रोल है। तो इसमें भी हमें इस्लाहात लाने की ज़रूरत है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और बाकी ममालिक में जो निज़ाम है, देखें बाकी ममालिक में जो सिस्टम है जुडिशल सिस्टम, उनमें भी बहुत सारी कमियाँ हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी कोताहियाँ हैं जिनको वक्त के साथ साथ दूर करने की कोशिश की जाती है। तो मैं अपने मुल्क के निज़ाम से मुतमिन हूँ, मगर मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारी हमें अभी इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। जैसे कोई इंसिडेंट आपने बताया कि किसी स्कूल में, किसी और इदारे में होता है तो लोग गवाही के लिए सामने नहीं आते। माजरत के साथ ये किसी खास पेशे या शोबे पर तनकीद नहीं है, बल्कि ये एक सवाल है क्योंकि गवाहों को शायद प्रोटेक्शन नहीं मिलती। इसमें हमारी तारीख का एक बहुत मशहूर केस, अगर हम शाहरुख जतोई वाला केस जो है, लेकिन उसमें ये देखा गया कि पहली स्टेज पर फैमिली मुनहरिफ हुई और फिर इख्तिताम उसका गवाहों के मुनहरिफ होने पर हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिस्टम की कमजोरियां? देखिए, ये अगेन मैं इसी पॉइंट पे, इसका मैंने खास तौर पे जिक्र किया था कि जब एक विटनेस जज के सामने अपनी गवाही रिकॉर्ड करने के लिए चला जाता है तो कोर्ट का तो ये प्रोसीजर है कि उसको बड़ी पीसफुल माहौल में उसकी गवाही जो है वो रिकॉर्ड की जाए। बल्कि उससे पूछा जाता है कि क्या आप ये गवाही जो है किसी के जबर की वजह से देने आए हैं या जबर की वजह से आप इस गवाही से बैकआउट हो रहे हैं। ये सारी चीजें कंफर्म की जाती हैं। तो ये जो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, जैसा मर्ज कर रहा था कि हमारे जो सिटीजन्स हैं या हम खुद जो सिटीजन्स हैं इस मुल्क के, हमें सिक्योरिटी हमारी लाइफ की इंश्योर करना ये कोर्ट्स का काम नहीं है, ये जुडिशल सेटअप के एम्बिट में नहीं आता, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम है। गवाह ऑफ द जुडिशल सिस्टम, क्योंकि कोर्ट में जो गवाही पहुंच गई, वो जो गवाही रिकॉर्ड करवाएगी कोर्ट की, इस चीज को इंश्योर करने के बाद कि ये आजाद मर्जी के साथ, बगैर किसी जबर के, बगैर किसी जोर जबरदस्ती के दी जा रही है, तो कोर्ट की उस गवाही पे फैसला आएगा। अब अगर फर्ज करें कि कुछ गवाह ऐसे हैं जिन्होंने वकूआ अपनी आंखों से देखा, मगर जिन लोगों ने ये वकूआ सरजद किया वो गवाहों को पैगामात पहुंचा देते हैं कि आपने गवाही नहीं देनी, या जो बेचारे मुद्दई हैं, गवाहों की तो आप बात छोड़िए, जो मुद्दई हैं जिनके साथ ये वकूआ सरजद हो जाता है, उनको मजबूर कर दिया जाता है। जैसे आपने खुद बड़ी अच्छी एक एग्जाम्पल कोड की है, इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे इस मुआशरे में। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज पे खास तौर पे हमें काम करने की जरूरत है कि हमारी जो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है इसको इंश्योर किया जाए, और इस पे बाकायदा लेजिस्लेशन की भी जरूरत है। वो कि ऑलरेडी इस पे बाकायदा कानून हमारा मौजूद है, हमारा आइन हमें लाइफ की सिक्योरिटी की जो है वो इसकी जमानत देता है, मगर इस पे प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ कि हमें कुछ इकदाम करने की जरूरत है। एक ये कि बतौर बाप आप क्या समझते हैं कि औलाद की तरबियत में किन ऐसी बातों का ध्यान रखा जाए कि बच्चे हमारे लीगल सिस्टम या हमारे सोशल सिस्टम पर बोझ ना बने? क्योंकि जितना माशरा बाअखलाक और सुलझा हुआ होता है उतना ही निज़ाम इंसाफ और बोझ कम हो जाता है।
اگر خود آپ بہت سارے کاموں میں بہتر ایکٹ کریں تو ضرورت نہیں رہتی عدالتوں میں جانے کی. لیگل سسٹم بعض اوقات پسند کی شادی کرنے والے بچوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہوتا ہے، اور ہم لوگ بطور والدین اپنی اولاد کی بعض اوقات ایسی تربیت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے کہ وہ سمجھداری کے فیصلے کریں یا والدین کو آن بورڈ لیں. اپنے بچوں کے ساتھ سٹریس والا ماحول نہیں رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ فرینڈلی رہنا چاہیے، کیونکہ آپ بچوں کو جب بہت زیادہ انڈر سٹریس رکھتے ہیں تو وہ بچے باغی ہوتے ہیں، بچے ہی نہیں بڑے بھی باغی ہو جاتے ہیں. لہٰذا بچوں کو اپنی اقدار بتائیں، اپنی فیملی کی اقدار بتائیں. اور ہمارا سب سے خوبصورت پیغام جو ہمارے مذہب کا ہے، ٹالرنس، صبر، برداشت، کہ جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں ہمارے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے. آپ نے اپنے صبر کے ذریعے، اپنی برداشت کے ذریعے اپنے دشمنوں کو اپنا قائل کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بحیثیت پیرنٹس یا بحیثیت فادر اپنے بچوں کے ساتھ بڑا ریلیکس رہنا چاہیے، بڑا فرینڈلی رہنا چاہیے. اور میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت فرینڈلی ہوں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچے آپ سے کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں، اور جب چیزیں چھپنا شروع ہو جائیں تو وہ چیزیں خطرناک، میری سمجھ کے مطابق چیزیں خطرناک بن جاتی ہیں. اگر ان کی بات آپ سمجھتے ہیں کہ جینوئن بات ہے، ان کی بات کو ویٹیج دیں. مت یہ سوچیں کہ آپ والد ہیں، آپ ان سے زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں. آج کا جو ٹائم چل رہا ہے، جو موجودہ دور ہے، بچے ماشاءاللہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. آپ جو ایکسپیرینس سے کئی سالوں میں جو آپ چیزیں ایکسپیرینس کر کے سیکھتے تھے، آج کے بچے وہ بڑے دنوں میں سیکھ گئے ہیں ویسی باتیں. ہماری ویلیوز الحمدللہ بینگ مسلمز our values are very high. یہ جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ ہماری ویلیو سے دور ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ہم کچھ ویسٹرنائز ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ مسئلے آ رہے ہیں. ہمیں اپنے ایمبٹ میں رہنا چاہیے. ایمبٹ جو ہے یہ بڑا خوبصورت ایمبٹ ہے ہمارے اسلام کا. اس میں رہ کے بچوں کی پرورش کریں، آپ اپنی بیٹیوں کی پرورش کریں. دوسری بات، جو بچے اور بچیاں اس طرح سے مرضی کی شادی کرتی ہیں تو بحیثیت ایک قانون کا طالب علم ہونے کے میں نے جو ابھی تک پڑھا یا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام نے وہ بچے جو بالغ ہیں ان کو اسلام نے یہ رائٹ دیا ہے کہ they have the right to marry after their own choice. اب بات یہ ہے کہ ہم پیرنٹس کو اس چیز کو ایز اے چیلنج نہیں لینا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے یا آپ کی بیٹی یا آپ کے بیٹے کی چوائس ہے، آپ اس کو کنسیڈر کریں، آپ اس کو دیکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چوائس ٹھیک ہے، گو فار اٹ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چوائس ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چوائس ٹھیک ہے، میک them understand in a very friendly environment. ان کو بتائیں کہ اس میں یہ فلاز ہیں، یہ مسئلے ہیں اس میں. میرا یہ یقین ہے کہ آپ اس طرح سے اگر بچوں کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جاتے ہیں. دوسری بات کہ وہ بچے جو اس طرح سے کورٹ میرجز، بائی دا وے ہمارے ہاں کورٹ میرج کا اکثر لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کورٹ میرج کوئی نہیں ہے. میرج صرف اسلام میں صرف یہی ہے کہ جو ایجاب و قبول ہے، یہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے. کورٹ میرج کچھ نہیں ہے. یہ ہم اکثر و بیشتر یہ غلط استعمال کر دیتے ہیں جی. کورٹ میرج کچھ نہیں ہے. کورٹ میں صرف پروٹیکشن کے لیے جایا جاتا ہے. تو اگر پیرنٹس، دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں کی مرضی کا خیال رکھنا چاہیے. بچوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ پیرنٹس جنہوں نے آپ کو اس وقت سے بڑا کیا ہوتا ہے جب آپ اپنی مرضی سے ایک پاؤں بھی بڑھا نہیں سکتے، آپ بیٹھ نہیں سکتے اپنی مرضی سے. یہ ان بچوں کے لیے میسج ہے کہ آپ کے وہ پیرنٹس آپ کو اس بیٹھنے سے لے کے تو آج بھاگنے دوڑنے تک سارا زندگی کے معاملات کو ڈیل کرنے تک جنہوں نے آپ کو پال کے بڑا کیا ہوتا ہے، سب سے پہلا رائٹ ان کا ہے. ان کے رائٹس کو انفرنج مت کریں. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کے لیے برا سوچیں، وہ آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ اول آپ کی جو ترجیح ہے وہ اپنے پیرنٹس کی بات کے لیے ہونی چاہیے. تو باقی کورٹ کا جی، کورٹ آپ کو باقاعدہ پروٹیکشن دیتی ہے. ہم اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، کہ سوئی جورس،
سوئی جورس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی جو کہ بالغ ہے اور اپنا اچھا اپنا برا سمجھتی ہے. کیونکہ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ جبرن بھی یہ کام ہوتا ہے نا, کہ بچیوں کی جبرن شادی کر دی جاتی ہے یا بچوں کی جبرن شادی کر دی جاتی ہے. تو یہاں پہ لا بالکل موجود ہے, لا اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ اگر بچے اس طرح سے شادی کرتے ہیں جن کے پیرنٹس پیرنٹس کسی اور جگہ پہ زبردستی ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, تو بچے اس چیز سے ڈیناؤنس کر کے اپنی مرضی کرتے ہیں. تو ہمارے سماجی لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو یہ ڈس اوبیڈینس ہے. نکاح نامہ جو ہے یہ ایک معاہدہ ہے, شادی ایک انسٹیٹیوشن ہے. یہ بتائیے گا کہ نکاح نامہ جو ایک کانٹریکٹ, وہ جو ایک فارمز ہیں, وہ ایسی کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو بیٹیوں کے میں حوالے سے زیادہ بات کروں گی, کیونکہ بعض جگہوں پر بیٹوں کو بھی پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. نکاح کے وقت اس نکاح فارم کو احتیاط سے پر کرنا. یہ ایک کانٹریکٹ ہے جی, جس میں آفر ہے اور ایکسیپٹنس ہے, اور ہم اس کو ایک سول کانٹریکٹ سمجھتے ہیں نکاح نامہ کو. اور نکاح نامہ کے اگر آپ کالمز کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی لکھی ہیں جو کہ لڑکی والی سائڈ کو سیف کر رہی ہوتی ہیں اور لڑکے والی سائڈ کو بھی سیف کر رہی ہوتی ہیں. اس میں کوئی خاص ایسی کوئی بات ہے نہیں, مگر میں ایک دو چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بتانا چاہوں گا. مثلاً if I'm not wrong تو اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر لڑکا جو ہے وہ دلہا جو ہے وہ دلہن کو ڈیورس کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے گا. لائک وہ ایک گھر ہو سکتا ہے, وہ کچھ سرٹن اماؤنٹ ہو سکتی ہے. So this is not a legal stipulation. یہ شرط جو ہے یہ لیگل نہیں ہے. لڑکی کے لیے کس چیز کو سیف رکھنا ضروری ہے اور لڑکے کے لیے کس چیز کو سیف کرنا ضروری ہے. لڑکے کے لیے پہلے یہ ہے کہ یہ ایک تو شرط یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب اگر لڑکا لڑکی کو ڈیورس کرتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں کوئی سرٹن اماؤنٹ یا کوئی پراپرٹی جو ہے وہ دینا پڑے گی. اپنی دلہن کو 50,000 روپے ادا کرے گا. جس لڑکے کی یا جس دلہے کی 50,000 روپے منتھلی انکم ہے وہ 50,000 روپے جیب خرچ تو نہیں ادا کر سکے گا. obviously اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے اگر ہم دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب دلہن کو جو ہے وہ جو ڈاور جو اماؤنٹ ہے جس کو حق مہر کہتے ہیں اس کو بڑا کیئرفلی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں چونکہ ڈاور کی جو دو اقسام ہیں جس میں ایک معجل ہے ایک غیر معجل ہے. جب گواہ اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس جب اس طرح کی چیزیں کورٹ کے سامنے کمزور لائی جاتی ہیں تو پھر آٹومیٹکلی کورٹ کمزور ہوتی ہے. اب ان چیزوں کو مضبوط کرنا اگین اس پہ لیجسلیشن کو بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے جیسا دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے اور کے بڑے ایشو جو ہے وہ دیکھنے میں آیا کہ بچوں کو جو ہے وہ سیکچولی ہراس کیا گیا. اسی طرح سے اور بھی ادارے ہیں اور وہاں پہ ڈرگس کا بھی بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. تو بچوں کی پروٹیکشن کے لیے باقاعدہ ہمارے ہاں قانون موجود ہے, ملزمان کے لیے قانون موجود ہے, اور وہ قانون ہمارا پاکستان پینل کوڈ جو ہے اس کا سیکشن 509 جو ہے وہ ایوارڈ کرتا ہے جس کی پنشمنٹ 3 years ہے. اب ان کو ہراساں کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از ہیراسمنٹ. جب کوئی بچوں کو ان کی طرف ایسی باڈی لینگویج ایکسپوز کی جائے یا ان پہ اس نظر سے دیکھا جائے یا ان کے اتنا قریب ہو کے بیٹھا جائے کہ وہ خود کو جنسی طور پہ تھوڑا سا غیر محفوظ محسوس کریں اور ان کو کچھ رائٹنگ میں یا کچھ امیج کی شکل میں اس طرح سے ان کے ساتھ شیئر کیا جائے جس سے ان کو ہراسمنٹ کا مطلب وہ فیل کریں اس چیز کو کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے سیکچولی. تو یا کوئی مطلب جنسی طور پہ اس طرح کے پرینکس شیئر کرنا یا باڈی کو اس طرح سے ٹچ کرنا یا اتنا قریب ہو کے بیٹھ جانا کہ اس طرح کی فیلنگز ہیں, یہ سیکچوئل ہراسمنٹ کے ذمے میں آتی ہیں ساری چیزیں. تو دوسری بات یہ کہ سائبر کرائم آف کورس اس پہ بہت ویجیلنٹ ہے اور سائبر کرائم میں باقاعدہ ہمارا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے 2016 کا جو کہ سائبر کرائمز کو ڈیل کرتا ہے, جس میں سوشل میڈیا کے تھرو یا ادروائز میڈیا کے جتنے بھی چینلز ہیں اگر کسی کو ہراساں کیا جائے جس میں ورڈز آف ماؤتھ ہو سکتے ہیں, کسی بھی طرح سے کسی کو جب کوئی ہراساں کرنے کے لیے کوئی الفاظ ایسے ادا کیے جاتے ہیں تو یہ سارے سائبر کرائم ایکٹ کی زد میں آتے ہیں, اس کے ایمبٹ میں آتے ہیں. اور
اس کا غالباً سائبر کرائم ایکٹ کا سیکشن 22 ہے، اس میں پنشمنٹ کو ڈٹرمن کرتا ہے which is 7 years. 7 years تک جو پنشمنٹ ہے وہ ہو سکتی ہے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت، جس میں بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان کو اگر کسی طرح سے ہراساں کیا جائے، جنسی طور پہ ہراساں کیا جائے، یا اس کے علاوہ کسی کو تھریٹن کیا جائے، تو اس پہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائبر کرائم ایکٹ جو ہے وہ بڑا ویجیلنٹلی ایسے معاملات کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. انٹرویو کے آخر میں دو باتیں جو ہیں وہ پوچھنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ آپ کا وکلا برادری کے رول پر ان کو کیا مشورہ ہے؟ ہر جگہ پہ یہ اچھے اور برے لوگ موجود ہیں، اور وکلا کو چونکہ ہماری جو عدلیہ ہے اس کا ہمارے ملک کی ڈیموکریسی میں بڑا اہم رول رہا ہے، اس کو ریکال کرنے میں، اس کو ریسٹور کروانے میں، اس انصاف کو انشور کرنے میں وکلا کا، جوڈیشری کا بہت پیوٹل رول ہے، بہت اہم رول ہے، اور شاید انہی کا رول ہے گورنمنٹ لیول پہ. تو وکلا کو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ 10 ڈاکٹر اس طرح کے ہیں تو باقی ڈاکٹر ایسے ہوں گے. مسیحا بھی موجود ہیں. اسی طرح آپ تعلیمی اداروں میں آ جائیں، تعلیمی اداروں میں بچوں کی بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہے، فرام اسکول لیول ٹو یونیورسٹی لیول. تو وہ جو اس طرح کی ایکسپلائٹیشن کے جو لوگ ذمہ دار ہیں، میں ان کے بہاف پہ میں باقی ہائیلی ریسپیکٹیبل ٹیچرز جو ہیں ان کو میں بلیم نہیں کر سکتا. تو یہ بلیک شیپ ہر جگہ پہ موجود ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا سدباب ہو سکے. درست. اچھا، آخر میں بالکل آپ کی طرف سے نئے جو لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ جو بچے خواہش سے، شوق سے اور جذبے سے آنا چاہ رہے ہیں، کہ جو اتفاقی طور پر سوچتے ہیں کہ نہیں ہم بس وکیل بن جاتے ہیں، تو پلیز آپ ایک بہت ہی پروفیشنل ایڈوائز، ایک سنسیئر ایڈوائز ان بچوں کے لیے. کچھ عرصہ پہلے تو لاء جو تھا وہ لوگ آپشن کے طور پہ کرتے تھے، مگر اب یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی نے، یا جو ہمارے پاکستان میں ڈفرینٹ پروونسز کی جو یونیورسٹیز ہیں، انہوں نے اس کی کرائٹیریا کو بہت زیادہ امپروو کیا ہے کہ ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ آنے چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ فلموں سے دیکھ کے مت آئیں، جیسا اکثر ہمارے بچے جو ہیں وہ فلموں میں دیکھ کے آ جاتے ہیں کہ جناب وکیل صاحب نے یہ کر دیا، اور کورٹ میں گئے اور جناب کیس لڑا اور ریلیف دے دیا لے کے اپنے کلائنٹ کو، اور جناب پریس بھی آ گئی اور دوسرے تیسرے لوگ بھی آ گئے. تو یہ گلیمر جو ہے یہ ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتا، یہ ملتا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ ملتا ہے، یہ گلیمر اس سے زیادہ ملتا ہے. مگر اس گلیمر تک پہنچنے کے لیے آپ کو بڑی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، چونکہ جو ہی آپ اپنا لاء کا جو کورس ہے، لاء کی ڈگری کو حاصل کرتے ہیں یا اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو 2 سال کے لیے لوور کورٹس میں آنا پڑتا ہے. اور اب ان 2 سالوں میں آ کے آپ جب دیکھتے ہیں کہ جناب چونکہ آپ کو بڑا گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ گراس روٹ لیول سے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ نے چونکہ وہ فلمی ایک آئیڈیالائز کیا ہوتا ہے انوائرمنٹ، وہ آپ کو ملتا نہیں ہے، تو آپ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں کہ یار ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ اس طرح سے ہوگا، تو یہ تو آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. اس میں سے کچھ لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. تو سمپلی یہ ہے کہ لاء کا جو شروع کا تھوڑا سا ٹائم ہے یہ بڑا گریلنگ ہے، یہ گرائنڈ کرتا. لائک آفٹر انٹرمیڈیٹ وین یو کمپلیٹ یور ڈگری ود ان 5 years، یا آفٹر گریجویشن وین یو کمپلیٹ یور ڈگری ان 3 years، تو اس کے بعد جب آپ کی تعلیمی کریئر جب آپ کا 17 سال کا ہوتا ہے، تو یہاں پہ تھوڑا سا سیناریو ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ آپ کو 1-1.5-2 سال گھر سے لا کے پھر خرچ کرنا پڑتے ہیں، دوستوں میں بیٹھ، بار رومس میں پیٹرول جو ہے اس کے لیے کنزیوم کرنا ہے، تو آپ نے اپنے یونیفارم پہ بھی آپ نے خریدنا ہے، آپ کے جوتے پالش ہونے چاہیے، آپ کو پاکٹ سے خرچ کرنا پڑتا. تو یہ 2-3 سال جو ہے، میرا پیغام اپنے نیو کمرز کے لیے یہی ہے کہ اس چیز کو سمجھ کے آئیں کہ جس طرح آپ کوئی کام سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پریکٹیکلی آپ کو کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اگر یہ بات کروں کہ آپ ایکسپرٹ نہیں بن سکتے، آپ کو اس کام کو سیکھنا پڑتا ہے. اب میں دیکھتا ہوں این سی کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بڑا اچھا مجسمہ بناتے ہیں جی، وہ بڑی پینٹنگز بڑی زبردست ہیں ان کی. تو ان پینٹنگز کو کرنے کے لیے، اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی ایفرٹ کی ہے. اب آپ یہ سوچیں، ہم کرکٹ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، تو کرکٹ کے میدان میں ہمارے 11 کھلاڑی ہوتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں وہ 11 کھلاڑی. آپ کے ملک میں تو شاید ایٹ اے ٹائم 11 لاکھ کھیلنے والے ہوں گے، ان 11 لاکھ میں سے آپ نے صرف 11 لینے ہیں. تو وہ 11 میں آنے کے لیے آپ کو بڑی اسٹرگل چاہیے، بڑی محنت چاہیے. تو یہ فلمی آپ انسپریشن مت لیں، آپ
آئیں یہاں پہ فیلڈ میں آئیں, اس کو سوچیں, اس کو سمجھیں. اٹس اے لانگ وے ٹو گو, بٹ آئی بیٹ یو, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنے بھی نیو کمرس ہیں یا جو اس وقت ٹائم گزار رہے ہیں, یہ 2-3 سال آپ محنت کریں. 2 ریکوائرمنٹس میری نظر میں, آپ کو مینٹلی بھی بہت زیادہ اسٹڈی کی ضرورت ہے, مینٹلی آپ کو اس کو اپنے مائنڈ کو یوز کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو فزیکل ایکسرشن کی بھی بہت ضرورت ہے. فرام ون کوٹ ٹو اندر کوٹ ان دا اوپن اسکائی, آپ نے بھاگنا ہے, دوڑنا ہے, دھوپ میں جانا ہے, سردیوں میں بھی آپ نے آنا جانا ہے, تو آپ کو فزیکلی اینڈ مینٹلی آپ کو لیبر کرنا پڑتی ہے. میں یہاں پر 2 چیزیں بہت معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں 2 باتیں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. صرف فلموں نے ہی گلیمر نہیں بخشا, لازمی بات ہے کہ قائد, علامہ اقبال, لیکن ان کے بعد ریسنٹ ایئرز میں, یا میں جب اپنے بچپن سے ریکال کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وکالت کو نعیم بخاری صاحب نے بہت گلیمر بخشا. میں اگر یہ کہوں کہ ایک اتنا ہیرو ہینڈسم بندہ جب وکیل بن کے آئے گا تو آپ کا تو دل چاہے گا ساری ڈگریز ایک طرف رکھیں اور بس وکیل بن جائے. دوسرا ایک اور چیز جس سے بہت زیادہ اس میں رومانس پیدا ہوا ہے, وہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب یونیورسٹی کا جو لا کالج ہے, اس کی جو بیوٹی ہے, جو بلڈنگ ہے, جو ماحول ہے, اس کے بعد جب آپ کچہری یا کورٹ تک پہنچ جائے تو آپ کو لگتا ہے جنت سے آپ کو دوزخ میں پھینک دیا گیا. تو ماحول بھی ایک جادو جو ہے, یا اس کا بھی ایک طلسم ہوتا ہے. تو بچے بھی کیا کریں, کیونکہ دکھایا کچھ جاتا ہے اور انہیں پہنچایا کہیں اور جاتا ہے. اور کی بات کروں تو ہمارے ایوان عدل میں آتے ہیں بچے اسٹارٹ سے سول ورک کے لیے سیکھنے کے لیے. اسی طرح سے اگر کرمنل پریکٹس میں وہ آتے ہیں تو انہیں ڈسٹرکٹ کورٹ سے اسٹارٹ لینا پڑتا ہے, جس کو ہم ضلع کچہری بولتے ہیں. اسی طرح سے سیشن کورٹ ہے. دیز بیسکلی آر دا ٹریننگ سینٹرز, یہ ٹریننگ سینٹرز ہیں. اب ٹریننگ سینٹرز میں آپ کمفرٹ ڈھونڈیں گے تو وہ مشکل ملے گی آپ کو. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ان کورٹس میں موجود وکلا حضرات جو ہیں, ہمارے جس طرح کے سیٹ اپس ہوتے ہیں, وہاں پہ ایک عام بندہ آ کے پریشان ہو جاتا ہے. مگر آپ اسی سٹنگ پہ بیٹھنے والے وکیل صاحب آئیں گے تو ممکن انہوں نے صرف اپنے آفس میں بیٹھنے کے لیے 50,000 روپے کی چیئر رکھی ہوئی. ان کا آفس اتنا زبردست ہوگا, آپ کو ہیرا بننے کے لیے بڑی جہد کرنا پڑتی ہے, ہیرے کو بڑے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, پھر جا کے ہیرا بنتا ہے. تو ہیرا بننا میں سمجھتا ہوں کہ مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے, بٹ ونس یو آر اے ہیرا تو پھر آپ کو چیلنج کوئی نہیں. درست, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے اور اس آخری خوبصورت مشورے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.